اللہ تعالیٰ نے نا اس سورہ احقاف میں جنات کا بھی تذکرہ کیا ہے. جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ. اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں. ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے، تواتر سے ثابت ہے. تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتا. اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک بھی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان. کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہے؟ خارج ہے. اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے. اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے. حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے. تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے. اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا. فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے. جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے. تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا. تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں. البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے. ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، وہ پھڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا. اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے. لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں. جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں. جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے. انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو. تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہے؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں. کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں. جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر ان جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا. وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہو جو میرا بیان سنتے ہو اور پٹ بھی رہے ہو جنیوں سے، چڑیلوں سے اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے. تو جتنے، اب مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے. وہ ہے، اس کا وجود ہے. اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں. اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں بھائی؟ وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو. میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں. ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا، وہ فنٹر بنا ہوا ہے. میں چل جن کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول. تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں. تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے لہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر. اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم سمجھ رہے ہو. اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے. کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے. تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں. جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے، کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے. دوسرا، ان میں ایک مسئلہ ہے
ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے. انسان کی جو نیچر ہے نا, انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے, شر مغلوب ہے. انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں, برے کم. ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ بھیکو بھی ہوتے ہیں. ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں. لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے, ان میں شر کا عنصر خیر سے, یہ سرکشی, آگ میں سرکشی ہے نا, تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا, مٹی میں کیا ہے, تواضع. تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے. انسان ہو جاتے ہیں, ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے, لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, چپ. مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے. جنات میں آگ سے بنے تو, اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی, تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہو گئی بھائی, جنات جو ہے نا, جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں, بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی, بیل, لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل, انسان کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے, اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے, انسان کو دیا. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں, تو کھوٹے کی جگہ آپ بندے ہوئے ہوگے, بیل نہیں بندہ ہوا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا. گدھے کو دیکھو چلتے رہو, وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا, اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر, تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا اٹھا کے گرے گا. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو, جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں, نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے, انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے, سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے, شرارتیں کرنے لگے, ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا, ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا, تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا, زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ, یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے, حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی, تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں, تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں, کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں, ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے, اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا, علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا, تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں, جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا, تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا, تو مالکی فقہ میں ہے, تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا, حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں, تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا کہ بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں, یا پھر مہر لے لو, اس کو طلاق دے دو. یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھائی اصل تو اسی کی ہے نا, تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو. مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب تمہارے نے, اس نے کہا نہیں اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے, تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں, میرا مہر مجھے واپس کر دیں, اب اسی کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا. اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے. مصنف عبدالرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, یہ جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا, خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا, یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے, دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے, تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے, چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے, یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے, پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا, تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہو کان رجال من الانس, جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے
اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن, ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے, اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا, مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگا نا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے, تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے جا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے, اندر سے یہ بہت زرخیز ہے, بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں. وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا, تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. ٹک 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 بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو, اس سے کیا کرو, جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا, وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو وقت کو. تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا, یوں, یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے یہ, کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں یوں دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا, یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. خیر جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں, انہیں جنات کو نہ غصہ آ جائے گا کہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں, لہذا انسان اگر ان سے ڈرنا شروع کر دے تو انسانوں پہ حاوی. اسی وجہ سے دو لوگ تعویذ گنڈوں میں, فلیتوں پہ, پلیتوں پہ, عاملوں کے پاس جاتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا تعلق بھی انہی سے ہوتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں عاملوں کے پاس, اور عاملوں نے جنات کو قبضے میں نہیں کیا ہوا ہوتا. یہ عامل خوش فہمی میں, جنات نے ان کو قبضے میں کیا ہوا ہوتا ہے. سمجھتے ہو نا, جیسے لوگ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں برا بولو, میں نہیں دے رہا, اس نے مجھے گردن سے دبوچا ہوا ہے, یہ میری جیب سے پیسے نکال رہا ہے. تو وہی کمبل والا قصہ ہے نا, وہ کہہ رہا ہے میں تو کمبل چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے, وہ کمبل کے بجائے ریچھ نکلتا ہے نا, وہ کہہ رہے میں کمبل کو چھوڑوں, کمبل نہیں کم وقت مجھے چھوڑ رہا. تو یہاں بھی یہ میرے بھائی مسئلہ ہے کہ کیا بات تھی, کہاں سے کہاں نکل گئی. نے عاملوں کو دبوچا ہوا ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی روحانی عامل کے پاس جاتے ہیں جنات دیکھ لیتے ہیں, بولتے ہیں یار اس کا چینل کچھ ہم سے ملتا ہے, تو لہذا پھر وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں نا علاج کے لیے اور کہتے ہیں ہم بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے, واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پتہ ہوتا کیا ہے, جنات کو پتا ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے, لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت. پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ, جنات کو شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے. تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ, یہ والے چھوٹے بابا ہیں, وہ والے بڑے بابا ہیں, ادھر جاؤ, وہ تھوڑی بڑی خبر ہے, وہاں رس زیادہ ہوتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. واقعی آپ نے دیکھا ہوگا نا, مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں, ٹوٹکے کرتی ہیں نا, اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے, واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن پتہ ہے کیوں, شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے, یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے, لہذا شیطان نہ بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر, اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے, بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو, یہ جو دعائیں ہیں, وہ ماں کیا کرتی ہے, وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا, دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے. پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے, کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی, میں اس دن گھر میں گیا میرے بچے کو مرچیں جل رہی ہیں, میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں, گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے, چھوڑ دو, رونے دو, چیخنے دو, شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے, کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو,
इनके माँ बाप पे असर नहीं हो रहा। तो जो मजारों पे जाके ठीक होते हैं, बीमार रहे, छोड़ दे मजारों पे जाना, थोड़े दिनों में खुद बखुद ठीक हो। ये होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, उससे समझ में आएगा। हम एक गांव में गए, वहां सारे बिदती लोग रहते थे ना, तो वहां एक कब्र थी किसी बुजुर्ग की। अच्छा, उस कब्र के करीब जाके लेटो, लोग कहते थे ये बुजुर्ग लात मारते हैं और बंदा लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार से जाके लगता है। वाकई होता था ऐसे। बुजुर्ग तो लात नहीं मारते थे, लेकिन होता था। हमने कहा चलो जाके, हमने कहा ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ड्रामा नहीं, सच्ची मुच्ची में हो रहा है। अच्छा, हम गए, इतना मोटा बंदा लेटा, एकदम लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार तक क्रॉलिंग। वाकई लग रहा था कोई इसको धक्का दे रहा है, खुद नहीं जा रहा था वो, जो लेट रहा है घूमता हुआ कब्रिस्तान की दीवार। तो उन्होंने हमें कहा देखा, ये होते हैं बुजुर्ग। मैंने कहा यार ये फुटबॉल के कोई खिलाड़ी रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये क्या है? मुझे पता था अगर ये बुजुर्ग हैं तो ये काम नहीं कर रहे। बुजुर्गों का काम ठुड्डे मारना थोड़ी है यार, कर भी नहीं सकते। अगर ये इनमें ये ताकत होती तो जब इनको गुस्ल दिया जा रहा था, एक चमेट लगाते रखे, ओए मैं खुद मक्का डालूंगा अपने ऊपर, तुम क्यों मेरे जिस्म पे हाथ लगा रहे हो? तो अंदर से बैठ के ना लाते मार रहे हैं। मेरा मकसद किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं है, हो सकता है वो बुजुर्ग हो, लेकिन अगर हैं तो भाई ये काम बुजुर्ग नहीं करते। अब क्या था, अब बारी आई हमारी। अच्छा, मेरे साथ एक और मौलाना थे, बहुत छोटा कद था उनका, दुबले पतले। उनका नाम ही हमने मुल्ला मुख्तसर रखा हुआ था, यानी मेरे दोस्त थे पुराने, लेकिन जितने दुबले तलबा तो आपको पता है शरारती होते हैं ना, तो हमने उनका नाम रखा हुआ था मौलाना मुख्तसर। जैसे एक मौलाना थे हमारे मदरसे में, अब्दुल बाकी नाम था उनका, वो भी छोटे से दुबले से। एक कारी साहब के साथ उन्होंने तजवीद ठीक करना शुरू कर दी। वो कारी हो तो चिखवाते हैं, आपको पता है, वो कारी इतना जोर जोर से हा बोलो, हा आइन, इतनी चिखवा रहे हैं। हमारे एक तालिब इल्म ने कहा यार मौलाना अब्दुल बाकी थोड़े से बाकी रह गए हैं, इनको मजीद खत्म ना करो। वाकई एक तो वैसे ही छोटे से, तो उन्होंने कहा अब्दुल बाकी मजीद थोड़े से बाकी रह गए यार, इतना जोर ना लगाओ। तो वो इतना पतला सा तालिब इल्म था, उनका नाम था मौलाना मुल्ला मुख्तसर कहते थे हम उनको। अब क्या हुआ है कि मैं जाके लेटा, मैं लेटा तो कोई लुढ़की नहीं आ रही। उन्होंने कहा ऐसे करो, अपनी आंखें बंद कर लो, ये हाथ यूं रख लो। हमने हाथ यूं रखा, फिर भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा सूरह फातिहा पढ़ो। मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर भी नहीं हो रहा। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सब कुछ पढ़ लिया। उन्होंने कहा अच्छा एक दफा खुद थोड़ा सा मूव करो। हमने वो भी कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। बड़े हैरान हुए कि यार ये मसला क्या है। फिर वो मौलाना मुख्तसर आए ना, जो बहुत ही लाइट, वो लेटे, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ? हमने कहा आप लेटो। कमाल की बात ये है कि अब वो लेट रहे हैं तो वो भी नहीं, उनको भी कुछ नहीं हो रहा। अब वो लेटे ना आके, जो पहले लुढ़क रहे थे, जिनका दिमाग बिदती था, वो लेटे हैं, वो नहीं लुढ़क रहे। वो कह रहे हैं ये हो क्या गया हमें, पहले तो अब लात पड़ती थी, हम घूमते हुए जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों का बुजुर्गों पे ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है, अकीदत नहीं है, जिसकी वजह से बुजुर्ग क्या हो गए हैं, बुजुर्ग की यानी ये समझो कि नाराज हो गए, ठीक है ना। तो हमने कहा हमारा अकीदा दुरुस्त है। अब देखो ये हुआ क्या, ये तो मेरा आंखों देखा वाकया है और इस पर मेरे पास गवाह भी हैं जो इस वाकये के हैं। हमारे जामिया के और भी असातिज़ा थे, टीचर थे, वो भी लेटे, उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरे अकेले का नहीं है, मैं इसकी तस्दीक के लिए गवाह भी पेश कर सकता हूँ। तो हुआ क्या है ये समझो, ये वाकया बड़ा है, वाकया मकसद नहीं है। होता पता है क्या है, जिन्नात होते हैं ऐसी जगहों पे। जिन्नात को पता है कि ये कौम कब्र परस्त टाइप की है, ये कब्रों से अकीदत रखने वाली कौम है। तो ये जब यहाँ लेटेंगे किसी बुजुर्ग की कब्र पे, जिन्नात धक्का देते हैं उनको, ताकि इनका साहिब कब्र से अकीदा मजबूत हो। फिर कल आके ये कब्रों से मांगे, मांगने की जगह मस्जिद है अल्लाह, तो ये किससे मांगेंगे यार? जब ये अंदर से बुजुर्ग यहाँ से किक मार के हमें वहां तक ले जा सकते हैं, तो ये मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकते, ये क्यों नहीं कर सकते? तो जिन्नात ये हरकतें करते हैं। उन लोगों पर जिन्नात का वो चलता है जिनके बारे में जिन्नात को पता होता है कि यहाँ हमारी दाल गलेगी, समझते हो। अब जब हम चले गए ना, तो जिन्नात को पता था यहाँ हमारी दाल इंशाअल्लाह गलेगी नहीं। तो जैसे ही हम गए हैं, हमें तो पता था कोई ठुड्डा मुड्डा नहीं है, बकवास है, ये सब शयातीन के तसव्वुरात हैं। जिन्नात ने अपनी फाइलें वाइलें लपेटी, अपने सारे ठुड्डे शॉपर में डाले और फाइलें लपेट के मार्केट से शॉर्ट। तो जिन्नात वहां से चले गए थे। यही वजह है कि वो लोग अब दोबारा लेटे तो उनको कुछ नहीं हो रहा, हालांकि पहले तो उनको हो रहा था। और इसी भी पता चला वो ड्रामा नहीं कर रहे थे, ड्रामा कर रहे होते तो दोबारा कर लेते। वो भी हैरान थे अब ठुड्डा क्यों नहीं आ रहा भाई। हमने कहा भाई यहाँ जिन्नात थे, शयातीन थे जो तुम्हारा अकीदा खराब करना चाहते हैं। तो अब वो जिन्नात मार्केट से क्या हो गए हैं, शॉर्ट। अब समझ में आया जिन्नात का फलसफा।
جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں, سل بٹے گھماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے, مرچیں جلاتے ہیں, ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی. جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں؟ انہی پہ. جو کہتے ہیں باپ میں دم ہے تو تعویذ لا کے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا, ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے, اتنے مار دیے, 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی, اور تم مجھے دھمکیاں کی دیتے ہو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نا یوں رکھ دیا تھا ذبح سے پہلے, تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں مجھے, یوں کر دیں. تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے, انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا ہوا. تو اس لیے مسنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو. سورہ فلق, سورہ ناس, نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے. اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی. اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں, چاہے دیوبندی عامل ہو, رائبنڈ کا مقیم ہو, بنوری ٹاؤن کا ہو, جامعۃ الرشید کا ہو, دارالعلوم کرنگی کا ہو, جامعہ فاروقیہ کا ہو, جامعہ اشرفیہ کا ہو, یا بریلوی عالم ہو, شیعہ ہو, عامل عالم نہیں, شیعہ عامل ہو, بریلوی ہو, حاجی ہو, حرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ, کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو. یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد. تو جو کچھ ہو رہا ہے نا, اگر جن آ بھی رہا ہے, بس یہ سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو؟ نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو, صبر سے ہی بھاگے گا جن. کیونکہ جن جب دیکھتے ہیں, دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا, وہ چھیڑتا تھا تو چھیڑتے تھے, نہیں چھیڑتا تھا تو نہیں چھیڑتے. تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھیڑ ہی نہیں رہا اس کو تنگ کر رہا ہوں, چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو. اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے, کبھی ادھر علاج, کبھی ادھر علاج, کبھی وہ عامل, کبھی وہ عامل, پھر جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے, یہاں اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے تو رہنا چاہیے. تو بیوی پہ جن آئے تو خود ہی نمٹے گا وہ. ٹھیک ہے نا, آگے چلتے ہیں بھائی جلدی سے, بس 2 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا. اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی, اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو توحید کی دعوت تھی ان سے. تو قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف لابیہ, ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنایا کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے, رأیتہم لی ساجدین. 9 بیٹے تھے, 10 بیٹے تھے, ذہن سے نکل, 9 بیٹے تھے, 11 بیٹے تھے میرا خیال, 11 بیٹے. تو میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیٹا میرا, اس کو اتنا خاندانی خواب آیا ہے, یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہے. کہنے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا, مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر نہ کر لیں, حسد کا شکار نہ ہو جائیں. سمجھتے ہو, ان کو حسد جیلسی ہو سکتی ہے نا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, ہر نعمت ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں میں بتاؤں گا نا میری لاٹری تو خیر حرام ہوتی, میری اتنا فائدہ ہو گیا, اللہ خوش ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ اوپر سے خوش ہو رہا ہو, اندر سے تڑپ رہا ہو. بعض آپ بتاتے ہیں ابے میری جاب مل گیا, میرا ویزا آ گیا, بتاتا پھر رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ مشکل ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہو, وہ نقصان پہنچانے کی فکر میں نہ لگ جائے, نظر بد نہ لگا دے, یہ سب چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, انہوں نے تعبیر بتائی, تیرا رب تجھے منتخب کرنا چاہتا ہے اور تجھے خوابوں کی تعبیریں سکھائے گا. تجھے انہوں نے اس خواب سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ ان کو خواب کی تعبیر سکھائے. کیسے لگایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور اللہ نے جو تیرے باپ دادا پر جو انعام کیا ہے, وہ انعام کیا ہے, مذہبی رہنما بنایا ان کو, تو وہ انعام اللہ تیرے ذریعے سے مکمل کرے گا. یعنی اللہ تجھے بھی لوگوں کا روحانی پیشوا بنائے گا. روحانی پیشوا بننا یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج کل آپ ڈاکٹروں کی قدر لوگوں کی نظر میں ہے, انجینئروں کی قدر ہے, سائنسدانوں کی قدر ہے. مذہب کے لحاظ سے جو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں, مذہب کے لحاظ سے گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں, لوگوں کی نظر میں ان کی قدر ختم ہوگی. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ہیں فالتو کسی کام کے, ان کا کیا کرنا ہے, بتا دیں گے نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دیا کرو, بس یہی آتا ہے ان کو, اور پرتھی اتری تو نکال نہیں سکتے گردوں سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ پر احسان کرے گا, اللہ تجھ پر احسان کرے گا. تو اس سے میرے بھائی اپنے بچوں کو
عالم بنانے کی فکر بھی کیا کرو. بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں, ایک کو آرمی میں بھیجیں, ایک کو CSS کروا لیں اور کچھ بھی کروا لیں, لیکن ایک آدھ بچہ دین کے لیے بھی وقف کریں. تو لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, وہ تو خواب سنا کے چلے گئے, خواب آیا, کسی کو نہیں بتایا یوسف علیہ السلام نے, لیکن بھائیوں کے دل میں پہلے سے ہی جیلیسی. بھائی جو تھے نا دوسرے, انہوں نے مل کے پروگرام بنایا. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا, یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے. ابا کے لاڈ پیار زیادہ کس کی طرف ہیں؟ ہے بھائی یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کی طرف, حالانکہ یہ دونوں چھوٹے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں, لمبے چوڑے قد کے, بڑی عمر کے, لڑائیوں میں موقع ہر جگہ باپ کا سہارا بننے والے. تو باپ کو ہم سے محبت ہونی چاہیے, ان سے نہیں ہونی چاہیے. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے. اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر. اب اطرحوہ ارضاً, یہ ایسی زمین میں جا کے ڈال دو, یخلو لکم وجہ, تمہارے ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی. کچھ دن ابا یاد کر کے روئیں گے, اس کے بعد تم اور تمہارے ابا. سمجھتے ہو؟ ایک مولانا صاحب مجھ سے کہنے لگے, مفتی صاحب 2 شادیوں کے سائیڈ افیکٹ دیکھو. یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں, سوتیلے بھائیوں میں اتنی جیلسی کہ اپنی دوسری امی کے بچوں کو کنویں میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں, قتل کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ دوسری شادی کے کیا ہے سائیڈ افیکٹ. میں نے کہا دوسری شادی کے سائیڈ افیکٹ سے زیادہ پازیٹیو افیکٹ دیکھ لو کہ بچوں کو باپ سے محبت اتنی ہے. آپشن ہے نا بچوں کے پاس کہ اگر ہم محبت نہیں کریں گے, دوسری امی بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, ہے نا. کمپٹیشن جب تک نہیں ہوتا آپ کی قدر دل میں نہیں ہوگی. کمپٹیشن ہے, اتنی قدر ہے ابا کی کہ ابا ہمارے ہونے چاہیے, ادھر نہیں جائیں ابا. اور میں نے کہا جب ابا کے ایک ہی بیوی بچے ہوں گے تو بچوں کو پتا ہے ابا کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہمارے علاوہ ہے ہی نہیں, ابا آنا ہے آؤ, نہیں تو نکلو یہاں سے. ابھی کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک ابا کا. ابا کہہ رہا ہے میں کما کے نا بچوں کو سعودی عرب 20 سال کما کے بسرنڈے بن گئے. جب میں ریٹائر ہو کر آیا 2-4 دن آؤ بھگت ہوئی ہے, اس کے بعد بچے مجھے لفٹ, وہ کھانے پینے میں لگے, میں باپ کو بھول, کیونکہ باپ نے اتنی جائیدادیں بنا دی, گاڑیاں, مکان, پراپرٹی بنا لی, کرایہ آ رہا ہے, بچے موج مستی کر رہے ہیں, اور ابا کونے میں بیٹھ کے کیا کھانسنے کا کام. تو خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک کے بچے سارے خراب ہوتے ہیں. کمپٹیشن کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ کی ایک بیوی ہوگی آپ سے لڑے گی, 2 ہوں گی تو آپ کے لیے آپس میں کچھ باتیں مردوں کو بیان کریں, ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی. اچھا بھائی بہرحال سائیڈ افیکٹ بھی لینا, یہ بھی آپس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائیڈ افیکٹ بھی بہرحال ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی پیغمبر کرتے ہیں, فائدے زیادہ ہیں. اچھا بھائی تو قال قائل منہم, ایک نے اس کو ترس آ گیا کہ یار ہمارا بھائی قتل کیوں کریں اس کو. تو بھائی ہمیں تو یہ چاہنا ہے نا کہ ابا نظر ہم پر ہو, تو اس کو غائب, اس کو کیا کر دو, گم کر دو. تو اس کو ہم ایسا کر صحرا میں جا کے کوئی میں ڈال دے, مسافروں کا قافلہ آئے گا, بچہ نکال کے کہیں بھی لے جائے گا, ہماری جان. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف, ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہم پر اعتماد کیوں. پیغمبر کے بچے تھے نا, بیٹے تھے, بات ان میں خاندانی تھی, لالچ اور دولت کی وجہ سے حسد دولت کی پہ نہیں ہوا, بھائی کو مار دو, غلام بنا کے دو, نا باپ کی محبت. اس سے پتہ چلتا ہے خاندانی جرائم بھی خاندانی. باپ ہم سے, آج کوئی ہے اتنا نیک بچہ تو کہ ابا ہم سے محبت کرو, صحیح ہے نا, ابا کرنی ہے محبت کرو, نہیں کرنی جاؤ, ہمارے دوست بہت ہیں محبت کرنے. تو یہ سیٹنگ چل رہی ہے آج کل. پہلے زمانے میں باپ کی قدر کتنی ہوتی تھی. تو یا ابانا, ابا ما لک لا تأمنا علی یوسف, آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد ہی نہیں, ہمارے ساتھ کبھی اکیلے میں اس کو بیچتے ہی نہیں. انا لہ لناصحون, حالانکہ ہم سے زیادہ یوسف کا خیر خواہ کون ہو سکتا, اس کے بھائی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی کرنا چاہتا ہے ڈائلاگ بڑے بڑے خاندانی, کسی کے ڈائلاگ سن کے کبھی متاثر نہیں ہونا. کوئی کاروبار کے لیے آپ کے پاس آئے گا نا, اس کا مقصد پیسے لے کے بھاگنا ہوگا, تھوڑی کہے گا 1 کروڑ روپے دے دو میں لے کے بھاگ جاؤں گا, بہت ہے دنیا لگا رہی ہے بھی 1-8 کروڑ, اس طرح کی ٹوپی ڈرامہ گھمائے گا. خیر کیا ہوا, قالوا ارسلہ معنا غدا, کل ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں, یرتع ویلعب, جنگل میں جا کے ویلعب, کچھ کھیل کود کر لے گا ہمارے ساتھ. انا لہ لحافظون, اور ہم بھائی کی حفاظت جنگلی جانوروں سے. قال یعقوب علیہ السلام نے, انی لیحزن, خوف ہے, ان تذهب, لے کر گئے, بھیڑیا آ کے اس کو کھا جائے, تمہیں پتہ ہی نہ چلے, مجھے اس بات کا ڈر ہے. تمہیں بھیڑیے ہوتے ہیں, شیر ہوتے ہیں, چھوٹا بچہ ہے, کوئی بھی کھا کے چلا جائے گا, خطرہ ہے مجھے. کیا کہنے لگے, لئن ونحن عصبہ, ابا ہم اس کے بھائی اتنے لمبے تڑنگے, اتنے خوبصورت, اتنے طاقتور, ہماری موجودگی میں اگر اس کو بھیڑیا کھا لے, انا اذا لخاسرون, ہم سے زیادہ تو ناس کسی کا ہو ہی نہیں. کیسی باتیں کر, حالانکہ پورا پہلے سے پروگرام کیا تھا, یہی بنا ہوا.
ابا پھر ہم سے زیادہ تو کوئی. یہ سیاست دان مجھے یاد آ رہے ہیں مجھے. یہ جب میں آیتیں پڑھتا ہوں کون یاد آتا ہے؟ سیاست. تو زندہ ہے چور زندہ ہے, پہلے کچھ اور نعرے لگتے تھے. تو کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وَإِنَّا لَهُ إِنَّا ابا ہم سے زیادہ تو پھر خسارے والا کوئی ہے. آپ کو تو یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا لے گئے اور سب اتفاق کر لیے تو اندھیرے میں ڈال دیا اور رات کو ابا کے پاس آئے. پتہ چلتا ہے ڈرامے بازی میں رونا کوئی کام یہ بہت پہلے سے بھی متاثر, چاہے کوئی قرآن پڑھ کے ہی رو رہا ہو. خوب سمجھ میں, میں نے بڑے بڑے لوگ نے دھونے میں بہت آگے ہوتے ہیں, عمل میں کیا ہے؟ زیرو. رونا اچھی بات ہے, قرآن پڑھ کے رونا, دعا مانگ کے رونا اچھی بات ہے, اس میں اس کی ترغیب ہے, اس کے بڑے فضائل ہیں. دل کا ہوتا ہے ایک رونا ڈرامے بازی. دل کا رونا وہ ہے جس پہ آپ کو گناہوں پہ ندامت ہو, اپنے اعمال کی فکر ہو. ڈرامے بازی والا رونا وہ ہے جس میں رو رو کے پاگل ہو جاؤ لیکن ایک گناہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. جیسے 27ویں رات کو دبا کے پبلک رو رہی ہوتی ہے اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے پروگرام ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وراثت جو کھا کے بیٹھا ہے وہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا بہن کو وراثت دینے کا پروگرام نہیں ہوتا. جو یہ والا رونے کی کوئی حیثیت نہیں. تو رات کو روتے ہوئے آئے, انا ذهبنا ابا ہم گئے تھے, نستبق دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے, آپس میں ریسنگ کا مقابلے بازی چل رہی تھی. ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا, بیٹا تم یہاں ہمارے کپڑوں کی حفاظت کرو. فاکلہ الذئب, بھیڑیا رو رہے ہیں. وما انت بمن لنا, ابا ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بات یقین پہلے سے ہی, ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ آپ سنتے ہی بول دیں گے جھوٹ بول رہے ہو, ہمیں پہلے سے پتا ہے. ولو کننا صادقین, کتنا سچ بول رہے ہو, لیکن آپ نے بولنا یہی ہے کہ کتنی ہوشیاری ہے نا. دیکھو وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, اور قرآن کہہ رہا ہے جھوٹا خون لگا کے پھٹا ہوا کرتا لے کر آئے کہ ابا یہ کرتا بچا ہے, خون لگا ہوا ہے. قال یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت انفسکم, تم لوگوں نے, عالم الغیب نہیں لیکن قرائن سے اندازہ ہو جاتا ہے نا, تو پہلے سے ہی حسد کرتے تھے. تو مجھے لگتا ہے یہ حسد اب اثر اس حسد نے دکھا دی. لیکن اب کریں کیا, اپنے ہی اولاد ہے, اپنے ہی بیٹے ہیں اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. کہنے لگے فصبر, میرے پاس سوائے صبر کے اور کوئی آپشن نہ کیس کر سکتے اولاد کے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بار بار جب ان کو کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو تو وہ کیا کہیں گے, ابا ہم جھوٹے ہیں, اور معاملات خراب ہو جائیں گے. تو کیا کہنے لگے, صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں انسان صبر کرے اور شکایت ذرہ برابر بھی. قرآن کہتا ہے وجاء السیارۃ, ایک قافلہ گزر رہا تھا, پانی نکالنے کے ساتھ بھیجا, جاؤ بھائی پانی نکال کے لاؤ. وہ بندہ گیا, کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام, ارے ارے خوشخبری, تو کیا ہے, بچہ ہے. خوش اس لیے ہوا کہ پہلے زمانے میں انون آدمی, انون بچہ غلام کے طور پہ کروڑوں اربوں روپے کا بکتا تھا. غلاموں کی بڑی قیمت تھی نا. تو ہمیں تو ایک بچہ مل گیا, اس کو ہم بازار میں فروخت کریں گے. ھذا غلام واثر بضاعہ, نالائقوں نے بجائے اس کے کہ اس کے ابا کو تلاش کریں, دنیا میں ہمیشہ سے نا نالائق لوگوں کی اکثریت رہی. میں ایک دفعہ لاہور سے ٹرین میں آ رہا کراچی, میرے پاس سیکو 5 گھڑی سسرال سے, وہ میں واش روم وضو کرنے کے لیے گیا, وہ گھڑی میں نے وہاں رکھ دی, بھول گیا. میں واپس نکلا ہوں, آتے ہی مجھے یاد آیا بڑی گھڑی. تو جیسے ہی میں اندر گیا نا, ایک صاحب گھننے, میرے خیال میں بھی نہیں کہ یہ گھڑی لے کے جا رہا ہوگا, میرے ذہن میں ہی کیوں کرے گا چوری بھائی, اندر پڑی بھی ہے. اندر گیا تو گھڑی غائب. اب میں اس کے پیچھے بھاگا ہوں, وہ پتہ نہیں کدھر غائب. ٹرین بھی ہے, پھر کون سے ڈبے میں چڑھا ہے, تھا کس ڈبے کا, آیا کس ڈبے میں ہوگا. مجھے افسوس بہت ہوا کہ یہ گھٹیا حرکت. تو مجھے اس کی اسٹائل پہ پھرنا, جب میں نے اس کی دیکھا تھا نا, اچھا مجھے ذہن میں ہی نہیں آیا. تو گھٹیا حرکت. انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ اس کے مالی معاملات سے. کسی کے کروڑوں روپے بھی آپ کے پاس ہو نا, آپ کے لیے وہ پتھر ہیں. ان کو بھی چاہیے تھا کہ تلاش کرتے, اناؤنس قرآن کا چھپا دیا, آیا ہے جلدی سے مارکیٹ میں لے جا کے بیچو, اس کے ابا کا پتہ نہ چل جائے کہیں. صحیح ہے نا, ابا کو نہ پتہ چل جائے. وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ وكانوا فيه من الزاهدين. قرآن کہہ رہے جان چھڑانا چاہتے تھے, جلدی سے بیچو اور پیسہ مل جائے ہمیں, کیونکہ مالک کا پتہ نہ چل جائے. قال الذي اشتراه من مصر, یوسف علیہ السلام یہاں سے مصر پہنچے اور مصر کے بازار میں فروخت ہوتے. بالآخر شاہی خاندان نے ان کو خرید لی, خوبصورت بہت تھے. تو بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لی, اس نے کہیں دیکھا ہوگا, خرید کے اچھی پہ لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اکریمی مسواہو, اس کا خوب اکرام کرنا, عسیٰ ان ینفعنا, یا تو یہ غلام بن میں فائدہ پہنچائے گا, او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. کہا جاتا ہے کہ اس کے اولاد نہیں,
بعض دفعہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں، نہیں چاہتا اس کو غلام بنا، انسان کہتا ہے یار یہ تو اپنی اولاد، تو اس نے آپشن دیا کہ بھائی بیٹا بھی ہم بنا سکتے ہیں ورنہ ہمارا خادم بن کے خدمت کرے. اللہ فرماتے ہم نے اس طرح ٹھکانہ دے دیا. ولما بلغ اشدہ، جب جوانی کی رکھا یوسف السلام نے ان کو علم اور حکمت دیا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ بے انتہا حسین، اس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا. پوری کائنات میں انسانوں کو اللہ نے جتنا حسن بانٹا ہے اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو. یعنی آپ تصور کر لو نا، کوئی دنیا میں حسین سے حسین دیکھو، اس کو کروڑوں سے ضرب دے دو. آپ ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا. معجزے کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کو عاجز کر دے، آپ یہ کام کر نہیں سکتے، آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ یار یہ ممکن نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بناتے، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے زندہ ہو جا، زندہ ہو جاتا. تو عقل حیران ہوتی ہے نا یار یہ کیسے ہو رہا ہے. یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کا حسن. اتنے حسین کے دیکھ کے انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہو سکتے، ان کو الگ سے گاڈ گفٹڈ ہے، یہ اتنا حسین ان کو بنایا کسی وجہ سے. اب ظاہر ہے اتنے حسین، جو بادشاہ کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، اس نے دروازہ بند کر کے تالے لگائے اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی. یوسف علیہ السلام نے جوانی کا قدم رکھا ہے. اس وقت انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے، اور پھر ایک مسافر بھی ہو اسے پتا ہے کہ یہاں میرے لیے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر بادشاہوں بیویاں اکثر حسین ترین عورتیں ہوا کرتی، بس صورت عورت سے نکاح کرتی، تو وہ بھی جوان اور بے انتہا حسین، اور کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی پیشکش کو مسترد کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہے. آپ سوچو اس سے بڑی کسی نوجوان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے؟ شیطان ایسے موقع پہ ورغلاتا ہے کہ بھائی اگر میں برائی کر لوں تو کیا کروں، میرے پاس حلال کا آپشن نہیں ہے، میں تو مسافر ہوں، پھر یہ عورت مجھے خود دعوت دے رہی ہے اور تالے بھی لگا دیے ہیں، میرے پاس تو اب بھاگنے کا آپشن بھی نہیں ہے، تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو ایسے موقع پہ نا شیطان کیا سکھائے گا؟ تعویلات. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب برائی کی دعوت دی یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، میں تو کنویں میں تھا، وہ مجھے اٹھا کے محل میں لے آیا، تو اب میں اس رب کو ناراض. دیکھو یہ نہیں کہہ رہے، اتنی سوچ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں تو گھر میں آرام سے رہ رہا تھا، بالغ ہوتا ابا میری کرا دیتے، یہ تو میں مسافروں والی زندگی گزار رہا ہوں. یہ نیگیٹو پہلو بھی نکال سکتے تھے نا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی ہم میں تھے، ہم تو مر جاتے وہاں پہ، یا بازاروں میں فروخت ہو کے کہیں کسی جھونپڑے میں بھی جا سکتے تھے، لیکن ہمارے رب نے احسان کیا کہ مجھے نکال کے کہاں لے آیا؟ بادشاہ کے محل میں. تو اس احسان کا بدلہ میں یہ نہیں دوں گا کہ میں اس خدا کی نافرمانی کروں. اور بعض نے اس آیت کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پالا ہے، میں اسی کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. اس نے دی اپنے محل میں، یہ تھوڑی ٹھکانہ دیا ہے کہ میں اسی کی عورتوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دوں. آج یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آستین کا سانپ بن کے، ایک آدمی اعتماد کرتا ہے، آپ کو اپنی وائف سے ملواتا ہے، ٹھیک ہے یہ غلط ہے، بے پردگی کا گناہ ہے، لیکن بعض لوگ اعتماد کرتے ہیں. عزت دار آدمی اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنے، دوست مجھ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، اعتماد کر رہا ہے، تو اپنی بہن سمجھو، بھابھی سمجھو. لیکن میں نے بعض ایسے بدبخت دیکھے ہیں کہ دوست نے اعتماد کیا اور یہ آستین کا سانپ بن کے اسی کی گھر والوں پہ ڈورے ڈالنے لگے. تو یہ زندگی غیرت کی طرح گزار لو، کی طرح گزار لو، کے پاس کسی کو 5 اپنے لے لو یا اس کے واش روم چوری کر کے پہن لو. دیکھو ساری زندگی اس نے لیٹرین سے چرا کے پہنی ہوگی، ضمیر کتنا ملامت کرتا ہوگا نا اس کو، اب تک چل رہی ہوگی. سی کو 5 تو خراب ہوئی، 20 سال ہو گئے، وہ ہر دفعہ اس کو یہ احساس ہوتا. اچھا بھائی، وراوت، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، خیال یوسف کے دل میں. ایسا نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے جذبات پیدا نہیں ہوئے، جذبات ان کے دل میں، کیونکہ جوان تھے. خوبصورت ترین عورت، اور مصر میں تو ویسے ہی حسن بڑا مشہور ہے، خوبصورت ترین عورت ایک ینگ کو بند کمرے میں دعوت دے رہی ہو، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. قرآن کہہ رہے ہیں ان کے جذبات پیدا ہوئے، لیکن اللہ فرماتے ہم نے وہ برائی سے بچا لیا کہ ہمارے نیک بندے، ارادہ کیا انہوں نے بچنے کا، اللہ نے بچا لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی کا خیال دل میں آنا یہ برا نہیں، یہ آپ کے اختیار سے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار عورتیں، نوجوان کہتے ہیں میرا بڑا دیکھا دل کرنا، تو آپ کے آدمی جن کا دل نہیں کرتا کو ہماری شادیوں بیانات فضول لگتے ہیں، کس قسم کی باتیں، تو انہی لوگوں کے لیے جن کا دل، تو یہ جوان ہونے کی علامت ہے، صحت مند ہونے. دل 100 بار کرے کہ نظر وہاں اٹھے گی جہاں اللہ اجازت دے گا، یہ کامل آدمی ہونے کی علامت. یہی کرنا بند کر دے تو یہ میڈیکلی فالٹ ہونے کی. تو یوسف علیہ السلام کے بھی، اور پیغمبر تو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، بھرپور جذبات تھے، مگر قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. حدیث میں آتا ہے
جس نوجوان کو صورت حسین عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ قیامت میں کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اس کو لائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں پروٹوکول دے، اس کو جگہ دے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کو کوئی عورت خود گناہ کی دعوت دے اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں۔ آج کل تو فیشن بن گیا ہے زنا کرنا، تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، انہوں دروازے کی طرف بھاگ۔ یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھے کی طرف، اور بالآخر اس نے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا ہے تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ اچانک دروازہ کھل گیا، جب دھاڑ دھاڑ ہوئی ہے تو وہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے۔ اب جیسے ہی دروازہ دھکا دے کے کھلا ہوگا یا لات مار کے توڑا ہوگا، اس نے جو بھی کیا ہوگا، تو دونوں سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بیچارے ابھی کچھ بولے ہی نہیں ہیں کہ زلیخا جس کا نام کہا جاتا ہے وہ کیا بولنے لگی؟ یہ نہیں کہہ رہی ہے یہ مجرم ہے، میں صاف ستھری ہوں، میں پاک دامن ہوں، تمہارے گھر میں جو غلام ہے اس نے مجھ پہ نظریں ڈالی ہیں، یہ نہیں کہہ رہی۔ ہوشیاری دیکھو، یہ ما جزاء من اراد۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی کو آپ نے اس کو اچھا ٹھیکا، وہ آپ ہی نظریں ڈالنے دروازے بنیاں لگا کے سزا بتائیں، ڈیڑھ ہوشیاری دیکھ رہے ہیں؟ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تمام ڈیڑھ ہوشیاریاں آج ہو رہی ہیں اور لوگ ان ڈیڑھ ہوشیاریوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ میڈیا پہ چل ہی یہی رہا ہے ٹوٹلی، سمجھتے ہو؟ جو دو نمبر آدمی ہوتا ہے نا، وہ پینڈوانہ طریقے سے الزام نہیں لگاتا، وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے لگاتا ہے کہ اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنی ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، غلط تو یہ ہے ہی، میں تو ہوئی نہیں، میں تو پاک دامن ہوں، سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہو؟ جو بیچارے پاک دامن تھے وہ چپ کھڑے ہوئے، بولنا تو ان کو پہلے چاہیے تھا، اور بول یہ پہلے رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ بادشاہ سلامت، میرے ہسبینڈ، میرے سر کے تاج، یہ بتائیے جو بندہ آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی پہ غلط نظریں ڈالے، سزا بتائیں، کتنے سال قید با مشقت ہونی۔ اب جب الٹا اس نے ایسا الزام لگا دیا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے، یہ سب پروگرام اس کا بنایا ہوا ہے۔ بادشاہ حیران کی طرح نا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایک بچے نے جو بادشاہی کے خاندان میں، وہ بڑا خوش، تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ لو کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ آگے بھاگ رہے تھے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف غلط ہے۔ جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے چر گیا تھا، وہ پھٹ گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ آگے بھاگ رہے ہوں، یہ پیچھے ہو اور کرتا آگے سے پھٹ جائے، یہ پاسبل ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تبھی کہتے ہیں نا چور ہمیشہ اپنے جرم پہ کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک آدمی نے، کی لڑکے نے جنرل میں چھت سے ٹاپ کے آیا اور مال اٹھا کے لے بڑے آرام وہ لگا کے سکتا تھا، پولیس انکوائری کی، پکڑا گیا۔ حیران کہ یار یہ پولیس کو پتہ کیسے چل گیا؟ پتہ چلا کہ وہ بھاگتے ہوئے نا ایک بٹن اس کا اٹک گیا تھا وہاں، بٹن سے پولیس نے پہچانا ہے کہ وہی شرٹ پہ وہی بٹن لگا ہوا ہے، ایک بٹن کیا ہے غائب تھا اس کا۔ سمجھ رہے ہو؟ چور کو یہ نہیں پتا چلا کہ میرا بٹن کیا ہے، پولیس نے اس بٹن سے بندہ نکالا ہے۔ پولیس اگر کرنے پہ آ جائے نا تو بہت کچھ کر سکتی ہے، نہیں کرنے پہ آئے تو پھر دوسری شادی بھی نہیں۔ اچھا، تو قرآن کہتا ہے آج اس کو ہم 2 دن میں ڈیوائیڈ کر دیں گے، آج پوری ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ انہو، دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، بادشاہ نے بڑی میاں بیوی کا پھٹا اسٹارٹ، اور کہنے لگا ان کیدکن عظیم، بڑی چالاکی، تم عورتیں ہی بڑی چالاک، کسی بندے کو بدنام کرنے پر آ جاؤ تو تمہاری تدبیریں بہت خطرناک ہوتی ہیں، سیکھ لو، آپ کو میں سمجھا رہا ہوں۔ ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی تدبیریں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ جب کسی کو رسوا کرنے پر آج، ساری عورتیں ایسے نہیں جو بیان سنی ان کے علاوہ کے بارے میں، لیکن اب بادشاہ کو اپنی عزت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بادشاہ اگر اپنی تھپڑ لگاتا، طلاق دیتا، کچھ بھی کرتا، چھوڑا، کیس سامنے آتا، بچہ تھا، لڑکا تھا، اس پہ بیوی عاشق ہو گئی تھی، تو بدنامی کس کی تھی؟ بادشاہ۔ ایسے موقع پہ بڑے لوگ اکثر کیسز کو کیا کر دیتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں۔ یار جتنی بےغیرتی کا کام کیا ہوگا، بےغیرتی برداشت کرنا آسان ہے، بےزتی برداشت کرنا آسان، بےزتی افورڈ نہیں کر سکتے، تو فوراً وہ بھی ہوشیار کیا کہنے لگا یوسف علیہ السلام کو، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھڑ پر، اعرض اعراض کر، پنجابی میں مٹی پا، چھڑ یار، اب اس مسئلے کو کائنڈلی زیادہ اچھالنے کی کوشش نہ کر، چھوڑ دے۔ واستغفری لذنبک، اور بیوی سے کہنے لگا کہ توبہ استغفار کر، ایک تجھ سے ہوئی ہے، بس میں اب اس مسئلے کو اٹھانے، دیکھو آئندہ ایسا نہیں ہونا، آئندہ تھوڑا احتیاط، انکی کنتی من الخاطئین، اور کہنے لگا غلطی 100% تیری ہے لیکن میں تجھے سزا نہیں دی، سوری کرے بس۔ اور یوسف علیہ السلام نے سے کہا کہ کر لو مٹی۔ آپ کو پتا ہے کہ پازیٹیو چیزیں مارکیٹ، نیگیٹو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی۔ بادشاہ نے اپنی ہوش کرا دیا، حضرت ظاہر ہے اس کیس کو سننے والے 2-4 اور لوگ بھی تھے، وہاں سے بالآخر بات ہر آدمی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی اور کو بالکل بھی، اس نے کہا میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں،
ہرگز کسی اور کو نہیں بتانا کہ بادشاہ کی یہ کیس ہوا ہے. ہوتے ہوتے 2-4 دن میں پورا مصر یہی باتیں کر رہا تھا, اور خاص طور پر خواتین زیادہ دلچسپی لے رہی تھی. قرآن کہہ رہا ہے وقال نسوۃ فی المدینہ, پورے شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا, امرأۃ العزیز, بادشاہ کی بیوی, تراود فتاها عن نفسی, گھر میں غلام پہ عاشق ہو گئی. توبہ تو کسی شہزادے پہ ہوتی ہے بھائی, شاہی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہو جاتی. غلط تو وہ بھی تھا, لیکن چلو کوئی لاجک تو بنتی ہے نا. عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک غلام جس کو خریدا ہے بازار سے, غلاموں کی طرح گھر میں رکھا ہے, اس پہ عاشق ہو گئی. انا لنراھا فی ضلال مبین, یعنی ہمیں اس کے عاشق ہونے پر اتنا اعتراض نہیں ہے, گھر کے غلام پہ عاشق ہونا. انا لنراھا فی ضلال مبین, ہم دیکھتے ہیں کھلی غلطی میں پڑی ہوئی ہے. بہت ہی اچھی سمجھ رہے ہیں, جیسے لوگ طنزیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. انا لنراھا فی ضلال مبین, بادشاہ تھوڑی ایسے کرتے ہیں, ان کے پاس تو بڑے بڑے آپشن ہیں. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا گل تو مارکیٹ میں پھیلی گئی, جتنا بھی ہم نے مٹی پانے کی, لیکن بات مارکیٹ میں. اب میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کرواؤں, اخبار میں اشتہار دوں, یہ خبر غلط, میں عاشق ہوئی, ایسی بات نہیں, اب کوئی سنے گا نہیں. اب حل یہی ہے کہ پہلا الزام عشق کا جو لگا ہے وہ تو اس کو تو میں جھٹلا نہیں سکتی. دوسرا الزام ہے نا, مجھے بدنام کیا جا رہا ہے, غلام پہ معاذ اللہ کمتر لڑکے پہ عاشق ہو گئی, تو اس الزام کو اب اپنے آپ سے, اب میں تمام عورتوں کو بلا کے یوسف کی زیارت کرواؤں گی.